Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd। इल्म मीरास के ऊपर चंद बातें आपसे अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इल्म मीरास को सीखो, दूसरों को सिखाओ। तो ये इल्म मीरास की जो अहमियत है, ये हमारे दिलों में इसलिए नहीं है कि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, जायदाद की मोहब्बत है, ज़मीन की मोहब्बत है, इंसान की मोहब्बत नहीं है, इंसान की कदर व मंज़लत नहीं है। हम देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर कि ज़मीनों और जायदादों की तक़सीम में जितनी ख़यानत की जाती है और हम मुसलमानों में ख़यानत की जाती है, इतनी किसी मामले के अंदर ख़यानत नहीं की जाती। बसा औक़ात वालिदैन अपनी ज़िंदगी के अंदर जायदाद को तक़सीम करके सिर्फ़ बेटों में तक़सीम कर देते हैं और अपनी बेटियों को कोई हिस्सा नहीं देते। बसा औक़ात वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी विरासत की तक़सीम में गड़बड़ हो जाती है और हर आदमी, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो ये चाहता है कि ये ज़मीन मेरी तरफ आए, ये माल मेरी तरफ आए, इसको मैं हड़प कर लूँ, इसको मैं खा लूँ। हर बंदा चाहता है कि मेरी तरफ आए, लेकिन किसी एक के ज़हन के अंदर भी ये बात नहीं है कि मैंने भी मर जाना है। ज़माना जाहिलियत के अंदर हम देखते हैं, किताबों के अंदर तहरीरें लिखी हैं, सब कुछ लिखा हुआ मौजूद है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता था, तो वो जो वरासत छोड़ता, जो तरका अपने पीछे छोड़ देता था, उस तरके के ऊपर लोग लड़-लड़ कर मरा करते थे। यानी उसकी तक़सीम का कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं था, उसकी तक़सीम का कोई ख़ास कानून और कोई ख़ास ज़ाब्ता अख़लाक नहीं था, इसलिए उसकी तक़सीम पर उसके रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब आपस में लड़-लड़ कर मर जाया करते थे। फिर जब और कोई मर जाता, उसकी तक़सीम पे लड़ते, उस और मर जाता, उसकी तक़सीम पे लड़ते और ये न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर मैंने पहले भी एक बयान में अर्ज़ किया था कि उस दौरान उस वक़्त उस ज़माने के जो कौमों के बड़े सरदारान थे, उन्होंने आपस में मिल बैठकर ये बात तय की कि क्यों ना हम इस विरासत की तक़सीम पर कुछ क़वानीन वज़ा करें कि ये लड़ाइयाँ और झगड़े ख़त्म हों। चुनांचे उन्होंने, हर कौम ने अपने-अपने अंदाज़ में कुछ क़वानीन मुतअय्यन किए, लेकिन चूँकि वो सारे क़वानीन जो थे वो वही इलाहिया की रोशनी से, नूरानियत से महरूम थे और वही की रूहानियत से महरूम थे, इसलिए वो कानून भी इंसाफ पर मबनी कानून नहीं थे। वो कानून भी कोई ऐसे कानून नहीं थे कि जिससे मुआशरे का हर तबका, ख़ानदान का हर तबका खुश हो जाता। लिहाजा वहाँ पर फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फ़साद उठते। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंसानियत पर करम किया, फ़ज़ल किया, रहम किया। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इनाम हम इंसानों को दिया कि अल्लाह ने हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक नबी अता की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुन नबिय्यीन बनकर आए और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, तो लोगों के अंदर विरासत का एक मसाइल दरपेश आए। तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर विरासत की वही भी नाज़िल हुई, विरासत की आयात का नुज़ूल भी हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर विरासत के उन क़वानीन को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान किया, मुतअय्यन किया, हिस्से मुक़र्रर किए कि आपको नमाज का ज़िक्र भी कुरान में मिलेगा, जिहाद का ज़िक्र भी कुरान में मिलेगा, इसी तरह ज़कात का ज़िक्र भी कुरान में मिलेगा, हज और उम्रे का ज़िक्र भी कुरान में मिलेगा। हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक हों, बीवी के हुकूक हों, शोहर के हुकूक हों, हर एक चीज़ आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगी। लेकिन जितना तफ़सील के साथ, जितने वाज़ेह तौर पर हिस्से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर विरासत के बनाए हैं, किसी एक चीज़ को भी इतना खुलकर बयान नहीं फरमाया। कुरान मजीद ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क हो, किसी एक इस्लामी मुल्क के किसी एक मुसलमान के घर में भी ऐसा नहीं है कि कुरान मौजूद ना हो। हर घर के अंदर कुरान मौजूद है और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है
اور اس کے اندر آپ دنیا کی جس کونے میں بھی جائیں گے زیر و زبر کی غلطی بھی آپ کو نہیں ملے گی، زیر و زبر کا فرق بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو قرآن سعودیہ میں ہے وہ پاکستان میں ہے، جو پاکستان میں ہے وہ چین میں ہے، جو چین میں ہے وہ افریقہ میں ہے، دنیا کے کونے کونے میں آپ گھومیں ایک ہی قرآن آپ کو ملے گا، ایک ہی قرآن آپ کو ملے گا، ایک ہی ضابطۂ اخلاق آپ کو ملے گا، ایک ہی ضابطۂ حیات آپ کو ملے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر اس قرآن سے روگردانی کی جاتی ہے اور اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، اور وراثتوں کے اندر اسی طرح ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ بیٹوں نے وراثت کی خاطر اپنی ماں کو مارا ہے، بھائی آپس میں لڑے ہیں، بہنوں سے حصے چھین لیے گئے ہیں اور ان کو وراثت میں حصے نہیں دیے گئے۔ کئی کیس ہم نے خود حل کیے ہیں جہاں پر سوتیلی ماں کو بیٹوں نے مارا ہے، اس ماں کا خون نکلا ہے ناک سے، لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ وراثت تو دور کی بات، ان کا جو باپ تھا ان بیٹوں کا، اور اس سوتیلی ماں کا جو شوہر تھا، اس نے اس سوتیلی ماں کو مہر کے اندر بھی حصہ نہیں دیا تھا، اور وہ اس زمین سے، اس جائیداد سے ہم نے مہر کا حصہ اس کو لے کر دیا۔ ایسے ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ ہم کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اسلام بڑا خوبصورت نظام ہے، بڑا صاف اور شفاف نظام ہے، اور اسلام، لفظ اسلام کا معنی ہی سلامتی والا ہے۔ کیوں نہ سلامتی والا ہو؟ الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک، ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک موقع کے لیے، ہر ایک لمحے کے لیے اس نے ضابطۂ اخلاق متعین کیا ہے۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ چلیں، ہم اپنی مرضیاں اپنے اوپر ٹھونسیں، اپنے معاشرے کے اندر ٹھونسیں، اپنے خاندانوں کے اوپر ٹھونسیں، تو وہ الگ بات ہے۔ پھر بات وہی ہے کہ آنکھ بند کر لے تو دن بھی رات ہے، آنکھ بند کر لے تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ ہم اگر قرآن کو نہ پڑھیں، ہم اگر رسول اللہ کی حیات طیبہ سے روشنی نہ لیں، ہم اگر صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہ بنائیں، ہم اگر اہل بیت اطہار کی زندگی کو اپنا مقصد نہ بنائیں، تو پھر ہمارے لیے وہی جاہلانہ دور ہے، وہی جاہلانہ سوچ ہے، وہی جاہلیت کا زمانہ ہے۔ پھر ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو ہم جب ایک چیز کو پڑھیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اپنی زندگیوں میں پرکھیں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، ورنہ وہ کتابوں تک محدود ہے، وہ رسول اللہ کی حیات طیبہ تک محدود ہے، ہم اپنے لیے اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے۔ اس لیے آؤ اب زمانہ جاہلیت سے نکلو اور اپنے آپ کو قرآن کی زندگی میں لے کے آؤ، حدیث مبارکہ کی زندگی میں لے کے آؤ، اور جاہلانہ سوچیں ختم کرو، جاہلانہ چیزیں ختم کرو، اور قرآن سے روشنی لو۔ ہم شادی بیاہوں کے اندر، فوتکیوں کے اندر، وراثتوں کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر، ہم ہر معاملے کے اندر قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں۔ قرآن بھی ہمیں اسی بات کی طرف تلقین کر رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹ کر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستہ بھٹک جاؤ گے، اور راستہ جب بھٹکو گے تو یاد رکھنا آگے گھڑا ہے، اور وہ گھڑا جہنم کا گھڑا ہے، آپ اس میں گھرو گے، مرو گے، جل جاؤ گے، اور جب آپ جہنم میں جاؤ گے تو یاد رکھنا قرآن پاک کہتا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، یہ نہ مارتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یہ نہ زندہ رہنے کے قابل چھوڑتی ہے نہ موت دیتی ہے۔ یہ ایسی جہنم ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب ہم قرآن سے روگردانی کریں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ سے روگردانی کر کے چلیں گے تو پھر یہ جہنم کا گھڑا ہمارے لیے تیار ہے، اور اس کا ایندھن جو ہے وہ ہم انسان ہیں، وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، پھر ہمیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس لیے وقت ہے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جن لوگوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے حصے نہیں دیے وہ فوراً ان کے حصے ادا کریں، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے حصے ادا کیے جائیں۔ جو ان کے حصے قرآن اور سنت کی روشنی میں بنتے ہیں وہ ان کے حصے ادا کریں، مما قل منہ او کثر، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں۔ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم زیادہ دیں گے، ہم حکم کے ماننے کے مکلف ہیں، ہم ماننے والے ہیں، مان کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم میراث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا